السلام علیکم، میں ہوں آصف سومرو اور آج میں آپ کو سیر کرواتا ہوں گوہر نایاب قلعہ مو مبارک، جس کی باقیات آج بھی رحیم یار خان شہر سے 16 کلومیٹر شمال میں اور کوٹ سمابا سے 10 کلومیٹر مغرب میں موجود ہیں۔ قلعہ مو مبارک ان 6 قلعوں میں سے ایک ہے جو رائے ساحرس نے 498 سے 632 کے درمیان بنائے۔ بعض روایات کے مطابق یہ قلعہ 5000 سال قدیم ہے۔ ساحرس کے بنائے تمام قلعوں میں سے یہ وہ واحد قلعہ ہے جو تاریخ سے لڑ کر اپنا وجود قائم رکھنے میں کامیاب رہا ہے۔ تاریخ کی کتابیں اس قلعے کی مستند معلومات کے حوالے سے خاموش ہیں۔ اس قلعے کے بارے میں جو معلومات آج ہم تک پہنچی ہیں وہ یہاں کے باسیوں کے ذریعے سینہ بہ سینہ منتقل ہوتی رہی ہیں۔ آم کے گھنے اور تاحد نگاہ پھیلے باغات کے درمیان یہ استادہ قلعہ تقریباً 549 میٹر کی فصیل پر محیط تھا، جس کی 20 مینار اور برج تھے۔ قلعے کی وسیع و عریض ڈھانچے کو مٹی سے بھرا گیا تھا، جبکہ پختہ اور موٹی اینٹوں سے بنی اس کی دیواریں انتہائی مضبوط اور چوڑی تھیں۔ آج بھی کہیں کہیں قلعے کی فصیل اپنی اصلی حالت میں محفوظ ہے۔ یہاں فارسی کے عظیم شاعر شیخ سعدی کے ہم عصر اور مشہور صوفی بزرگ حضرت شیخ حمید الدین حاکم سہروردی کا مرکز مبارک بھی موجود ہے، جو بغیر کسی چھت اور کمرے کے قلعہ کے اندر قبرستان میں واقع ہے۔ کہا جاتا ہے کہ شیخ صاحب بی بی پاک دامن کے صاحبزادے اور حضرت بہاؤالدین زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کے داماد ہیں۔ حضرت شیخ صاحب کو دھوپ میں رہنا اتنا پسند تھا کہ ان کی قبر مبارک بھی دھوپ میں ہے۔ ایک کہانی یہ مشہور ہے کہ کئی بار مزار کی چھت بنانے کی کوشش کی گئی، مگر ہر بار کسی نہ کسی وجہ سے کام روکنا پڑا۔ مقامیوں کے مطابق شاید شیخ صاحب ایسا نہیں چاہتے۔ قلعے میں واقع حضرت حمید الدین حاکم سہروردی کے مرکز اور قبرستان کے مرکزی دروازے سے کسی بھی عورت کو اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں خواتین کم تعداد میں نظر آتی ہیں۔ مقامیوں کے مطابق ان خواتین کی ایک خاص حد مقرر ہے اور اس سے آگے جانے پر وہ خود نقصان اٹھاتی ہیں۔ اس قلعے کے متعلق مقامی افراد میں بہت سی کہانیاں اور روایتیں مشہور ہیں، جن میں سے کچھ حقیقت پر مبنی جبکہ باقی فرضی لگتی ہیں۔ میم کا راز۔ مقامیوں کے مطابق روز قیامت جب سب کچھ اللہ پاک کے حکم سے مٹ جائے گا تو میم سے شروع ہونے والے 3 شہر باقی رہیں گے: مکہ، مدینہ اور مو مبارک۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ بات کہاں تک سچ ہے۔ جیسے ہی آپ قلعے کی مین انٹرنس پہ پہنچتے ہیں تو وہاں پہ ایک بہت بڑا پتھر پڑا ہوا ہے۔ اس بڑے اور پراسرار پتھر کے بارے میں یہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ پتھر جنات کا وزن کرنے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ ایک وقت تھا کہ اس کا وزن 5 ٹن ہوا کرتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ اب اس کا وزن 1 ٹن رہ گیا ہے۔ اس پر مختلف نشانات بھی ہیں۔ ایک روایت کے مطابق کچھ غیر مرئی مخلوق اور جنات وغیرہ لوگوں کو تنگ کرتے تھے۔ لوگوں نے شیخ حمید الدین حاکم سے شکایت کی تو انہوں نے ان جنوں کو قلعہ کی سیڑھیوں کے ایک کونے میں قید کر دیا۔ ان کے مرنے کے بعد اس جگہ کو بند کر دیا گیا۔ آج بھی یہ گول چبوترا سیڑھیوں کے ایک کونے میں موجود ہے۔